اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا ایسے لوگ حقیقی طور پر پکے ایمان والے ہیں۔ فرمایا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے، اور فرمایا ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ محترم سامعین، کل بھی ان آیات کی تشریح کی تھی۔ ایک اشکال ہے، آج میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اشکال یہ ہے، قرآن پاک کے اندر دیکھا جائے اور ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھا جائے، کبھی کبھی تو اللہ پاک ایمان کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی کبھی اللہ پاک اسلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان اور مومن کے اندر کیا فرق ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے تو مومن ہے، کبھی کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ یہ آدمی ایک ہے، کشتیاں دو ہیں، یہ کس کشتی پہ آدمی سوار ہو، کیسے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں؟ بات یہ ہے، مسلمان اور مومن ہے تو ایک ہی، لیکن انسان کے اندر کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں، کچھ اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اعمال کا تعلق دل سے متعین کیا جائے کہ دل کا قبلہ درست ہے یا نہیں درست، فرمایا وہ ایمان کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں، فرمایا ظاہری اعمال، ظاہری حالت بھی ایمان والے کے جسم کے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ظاہری حالت ہے تو وہ مسلمان ہے، ظاہری حالت وہ نہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔
ایک اور اس کا معنی بھی نظر آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے جس کا تعلق صرف ذات خدا کے ساتھ ہے وہ ایمان کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے وہ اسلام کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اب دیکھو نماز کا ذکر آیا، یا ایھا الذین، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ روزے کا ذکر آیا، وہاں بھی مسلمون نہیں کہا، حالانکہ روزہ تو مسلمان رکھتے ہیں، آمنو کہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، جہاد کا ذکر آیا، مسلمون نہیں کہا، آمنو کہا ہے۔ دو چار آیات پڑھ دیتا ہوں۔ درود و سلام کا ذکر آیا، وہاں بھی آمنو کہا، حالانکہ پڑھتے تو مسلمان ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، مسح کر لو اپنے سروں کا، دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ یہاں آمنو کہا ہے۔ اور اگر روزے کا ذکر آ جائے وہاں بھی اللہ پاک آمنو ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اگر صبر کو دیکھا جائے پھر بھی آمنو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اپنے اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا ذکر آیا، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کس کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ اس کا معاملہ صرف ذات اللہ کے ساتھ ہے، تو آمنو کہہ دیا۔ نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، اس کا معاملہ بذات خود اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جب لین دین کا معاملہ آیا تو پھر مسلمان کی بات کی ہے۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، اللہ پاک یہاں بھی فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان کوئی اور ہوتے ہیں، مومن کوئی اور ہوتے ہیں، نہیں نہیں، مسلمان بھی وہی ہوتے ہیں، مومن بھی وہی ہوتے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ دو باریکی کے مسئلے نظر آئے ہیں۔ ایک باریکی کا مسئلہ کیا ہے کہ جو باطنی اندر کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو وہاں ایمان ظاہر کیا جاتا ہے، وہاں ایمان بیان کیا جاتا ہے، ایمان مقصود ہے۔ اور جو انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ظاہری نقش و نگار بناتا ہے وہاں اسلام ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہم اپنے چہرے پہ داڑھی رکھتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ بندے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے،
تو وہ ایمان کے ذریعے سے انسان کو اپنے اندر پتہ چلتا ہے۔ اگر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے ساتھ ہے، فرمایا اس کے لین دین اور معاملہ جو ہے، معاملات، اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسلام والا ہے کہ نہیں۔ اب کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مخلوق کا معاملہ ہے۔ جہاں جہاں مخلوق کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، وہاں اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں صرف بندے کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یعنی اندر کا ایمان ہے، ظاہر کرنا ہے، اپنے اندر پرکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، تو وہاں ایمان ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن، یوں نہیں فرمایا المسلم، کیا فرمایا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ فرمایا ایمان والا مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، یعنی ہم بیٹھے تو سارے مسلمان، جس کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا، اب اس کے دل کی بات ہو رہی ہے نا، ہاتھوں کی نہیں بات ہو رہی۔ انسان کے ساتھ معاملات کی بات نہیں رہی، یہاں بھی معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اگر تیرا دل نہیں لگتا تو تو خود اپنے ایمان کو اپنے ترازو پہ تول، اپنے ایمان کو اپنے ترازو پہ تول، کسوٹی پہ خود پرکھ۔ تیرا دل نہیں لگ رہا، کہیں تو منافق تو نہیں ہو گیا۔ اگر تیرا دل، تیرا سکون اللہ کے گھر کے اندر ہے، لوگوں سے مہر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے دل کے خیالات کے ذریعے تجھے خود پتہ چل رہا ہے۔ اگر تیرا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، سمجھ تو ایمان والا ہے۔ یہاں کیا معاملہ فرمایا؟ مسلم نہیں کہا، المؤمن کہا ہے۔ جب بھی ڈائریکٹ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، وہاں ایمان کا ذکر کیا ہے۔ جب مخلوق کے ساتھ معاملات کا ذکر آتا ہے، کیا اللہ کی رضا کے لیے اس نے کرنا ہے یا دکھلاوے کے لیے کرنا ہے، وہ اسلام کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا یقیناً جو لوگ، جو عورتیں فرما بردار ہیں، مسلمان کا ذکر کہاں کیا؟ فرما بردار۔ فرمایا جو مرد، جو عورتیں مسلمان ہیں، یا یوں کہہ دو جو مرد، جو عورتیں فرما بردار ہیں، فرمایا جو مرد، جو عورتیں ایمان والے ہیں،
ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، المؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمایا سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، فرمایا سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، فرمایا صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، فرمایا کہ سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، فرمایا خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، ایک بات قابل غور ہے، یہاں میں نے کل اس کی تفصیل عرض خدمت کی تھی، آج خلاصے کے طور پر 2 باتیں کر دیتا ہوں۔ یہاں ایمان والوں کی 5 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نشانی کیا بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھو لفظ کیا، ایمان، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ 2 نشانیاں۔ تیسری نشانی فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 بڑی نشانیاں ہیں۔ بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے، آج ہمارے معاملات تو اپنی جگہ، لیکن جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر بھی اختلافات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی،
تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو۔ کہتے ہیں جی صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ ارے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں چلتے تھے ہم وہاں تھے نہیں تھے، صحابہ تھے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو ہم نماز کی گواہی کہاں سے لیں گے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں ہم روزے کی گواہی کہاں سے لیں گے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں ہم زکوٰۃ کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں ہم نماز تراویح کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ عیدین کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ جمعے کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ فرمایا جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ کہاں سے لیں گے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو۔ یا ہمارے اوپر ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، میں وہ دور کر رہا ہوں کہ ادھر سے تو علماء کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن جب صلاۃ و تسبیح کا ٹائم آتا ہے تو جماعت نہیں کراتے۔ زیادہ ثواب لے لینا تھا تو جماعت کیوں نہیں کراتے؟ محترم دیکھو حضور کیا فرما رہے ہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم، بس اس نقطے پہ غور کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کو دیکھا، پھر صحابہ نے جماعت کرائی ہے، صحابہ کو امت نے دیکھا، ہم جماعت کرا رہے ہیں۔ ہم نماز تراویح کی جماعت کراتے ہیں، کس لیے؟ حضور نے جماعت کرائی ہے۔ ہم عیدین کی جماعت کراتے ہیں اس لیے کہ حضور نے کرائی ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح نماز جنازہ جماعت کراتے ہیں اس لیے کہ حضور نے کرائی ہے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کا فرمایا ہے لیکن جماعت نہیں کرائی، صلاۃ و تسبیح کی فضیلت بتائی ہے لیکن جماعت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ سفر کر رہے تھے، ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے میرے چچا، میں تجھے ایک پتے کی بات نہ بتاؤں، صلاۃ و تسبیح وہ نماز ہے، ہو سکے تو روزانہ پڑھ، روزانہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں نہ ہو تو سال میں نہ ہو تو زندگی میں ایک دفعہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب صلاۃ و تسبیح بتائی تو ہے، جماعت نہیں کرائی، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت نہیں کراتے۔ اگر ہم جماعت کرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے دیکھو۔ اب حضور نے ایسے نماز نہیں پڑھائی، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے جماعت کرائیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا